مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی کا مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني فضيلة الشيخ العلامة محمد تقي العثماني مفتی تقی عثمانی MashaAllah, Maulana Mufti Taqi Usmani is also a great scholar. شیخ تقی عثمانی مفتی تقی صاحب پاکستان کا نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو، دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے کوئی ایسا سہل راستہ، آسان راستہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہونے کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جلدی ہو جائے، اس کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی تھی کہ ان دو باتوں کا اگر بندہ اہتمام کر لے اپنی زندگی میں تو جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ قرب ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ ایک راستہ ہے دعا کا، جس کے اوپر میں کئی بیانات کر چکا ہوں کہ اپنی ہر بات، ہر حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، کچھ ایسا بن جائے کہ چلتے پھرتے ہر وقت کو کچھ نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے۔ حاجات بے شمار ہیں بندے کی، تو چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، چاہے زبان سے چاہے دل سے۔ اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصور دعائیں تلقین فرمائیں مختلف اوقات میں، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، اور غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو، باہر نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو، سواری میں سوار ہو تو یہ پڑھو، یہ سب اسی بات کی عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے پروردگار سے رابطے میں رہے، ہر وقت اپنے پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ تو ایک چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ تک جلدی اور آسان طریقے سے پہنچنے کی ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ جو بڑا آسان بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اور انتہائی مؤثر بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کرنا۔ ہر وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، منہ میں بولنے کی طاقت ہے، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، چلنا پھرنا ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو انسان ہر وقت، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ بندہ اگر شمار بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق تو بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا، تو حقیقت میں تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا ہو نہیں سکتا۔ اتنی نعمتوں کا ایک انبار ہے، ایک بارش ہے ہر وقت انسان کے اوپر، لیکن جتنا زیادہ جتنا بھی کر سکے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر جو اس کو حاصل ہو، جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوئی، کوئی راحت ملی، کوئی مزہ آیا، کوئی لذت حاصل ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی حمد کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔